تم سارا دن کہتے ہو کہ انا ہے بیماری، انا ہے مسئلہ۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مان لی۔ اب بتاؤ کہ اس انا سے نجات کیسے ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو میں بہت سنتا ہوں۔ جو بھی میری ویڈیوز کو زیادہ سنتے ہیں اور آخر میں کوئی راہ نہ پا کر تھک جاتے ہیں، وہ اکثر چڑ کر مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں۔ چلو آج اس سوال کا جواب دیتا ہوں، بڑا ہی مختصر جواب۔ انا سے نجات نہیں پائی جا سکتی۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، جو کوشش کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو۔ ایگو سے، انا سے نجات ناممکن ہے۔ اس سے بچنا ناممکن ہے، اس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑا تو اس سے جا سکتا ہے جو ہو، نجات تو اس سے ہوگی جو ہو، فرار تو اس سے ممکن ہے جو ہو۔ جو نہ ہو اس سے بھاگنا کیسا اور نجات کیسی؟ دیکھو، تم ایک کمرے میں گئے، مکمل بند کمرے میں، گھپ اندھیرا ہے، سیاہی سی سیاہی ہے۔ اب اس اندھیرے کو تم مٹانے کا عزم کر لو۔ کیسے مٹاؤ گے؟ اس کو مکے مار کر، دھکے مار کر، اسے کھینچو، اسے دھکیلو۔ کیا کھینچ لو گے؟ کیا دھکیل پاؤ گے؟ کیا اسے ہرا پاؤ گے؟ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے تم ہرا رہے ہو وہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو جسٹ ایک پزل ہے، ایک معمہ، ایک آئیڈیا۔ یہ اندھیرے جیسی کوئی شے ہے جسے تم دیکھ سکتے ہو، جسے تم محسوس کر سکتے ہو، جو تمہارا راستہ روک سکتی ہے لیکن وجود نہیں رکھتی۔ اس میں اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ایک چیز کے نہ ہونے کا نام ہے۔ جو نہیں ہے وہ ہے دیا، چراغ، شمع۔ اب آپ ایسا کرو کہ اسی کمرے میں پھر جاؤ، بس ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ۔ ایک شمع ہاتھ میں لے لو۔ اب بتاؤ، کیا تمہیں اندھیرے سے نجات کے لیے لڑنا پڑے گا؟ کیا اندھیرے کو کھینچنا ہے، دھکیلنا ہے؟ کیا اس سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے؟ تم چراغ لے کر جاؤ، اندھیرا خود نہ ہو جائے گا۔ جس دن تم شعور کا دیا تھام کر زندگی کے مکان میں داخل ہوگے، تمہیں انا نام کا اندھیرا کہیں نہیں ملے گا۔ انا اور کچھ بھی نہیں، آگہی کا نہ ہونا ہے انا۔ اندھیرا اور کچھ بھی نہیں ہے، دیے کا نہ ہونا ہے اندھیرا۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز سے لڑ رہا ہے جو ہے ہی نہیں، یا ایک ایسی چیز کے لیے لڑ رہا ہے جو ہے ہی نہیں۔ اور جو نہ ہو اس سے نہ تو لڑا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے لڑا جا سکتا ہے، نہ جیتا جا سکتا ہے، نہ بھاگا جا سکتا ہے۔ تم جب تھک جاتے ہو تو کہتے ہو اندھیرا بڑا طاقتور ہے، اندھیرے کو بھگا پانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حالانکہ صرف ایک چھوٹا سا چراغ کافی ہے اس اندھیرے کے دیو ہیکل کو نگلنے کے لیے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ کمرے کے اندر چراغ لے جانے سے اندھیرا بھاگ نہیں جاتا۔ اندھیرا نہ تو اندر تھا نہ وہ بھاگا ہے۔ ہاں، روشنی اندر آتی ہے اور باہر بھی جا سکتی ہے۔ روشنی مثبت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کا ہونا نہ ہونا میٹر کرتا ہے۔ تم شمع بجھاؤ گے تو اندھیرا ہو جائے گا، تم شمع جلاؤ گے تو روشنی ہو جائے گی۔ اندھیرے کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو تمہیں روشنی کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے نا عجیب بات؟ یہی تمہاری انا کا معاملہ ہے۔ انا کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو تمہیں آگہی کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انا سے نجات چاہیے تو آگہی کا دیا وجود کے کمرے میں لے آنا ہوگا۔ انا طاقتور چاہیے ہو تو شعور کے دیے کے ساتھ ہی کچھ کرنا ہوگا، اسے بجھانا ہوگا۔ تم انا کے ساتھ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ کر سکتے ہو تو صرف شعور کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کر سکتے ہو
تو آگہی کے ساتھ کر سکتے ہو. تم اندھیرے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں کچھ کر سکتے ہو تو دیے کے ساتھ کر سکتے ہو, روشنی کے ساتھ کر سکتے ہو. یہ جو تم صوفی سنتوں کی بات کرتے ہو, انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ اناج سے لڑتے رہے تھے؟ نہیں, وہ شعور کا دیا جلاتے رہے تھے. انا کی غلامی اور اناج سے آزادی کی چابی انا کی جیب میں نہیں ہے, شعور اور آگہی کی جیب میں ہے. جس دم شعور شعلے میں ڈھلا, انا منہدم ہوئی. روحانی طور پر تم جب سو جاتے ہو, چوکس ہو کر, الرٹ پریزنٹ ہو کر, محتاط ہو کر جب تم نہیں جیتے ہو, تو اس وقت ہی انا طاقتور ہوتی ہے. عادتی دماغ جب تم پر قبضہ کر لیتا ہے تو تم خود کے لیے فیصلے ہی نہیں کر پاتے, بس نیند میں چلتے رہتے ہو, فوکس کھو دیتے ہو, ہوشیاری الرٹنس کھو دیتے ہو. غور سے دیکھو اپنی زندگی کو. جب تم اسٹوڈنٹ تھے, ہر ذہین بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا تھا. یہ کہاں لکھا ہے ہر ذہین بچہ ڈاکٹر یا انجینئر ہو؟ کہاں کا قانون ہے کہ ہر پھول گلاب کا پھول ہو؟ مگر تم اس عمر سے گزرے ہو, تم نے خود دیکھا ہے کہ جس کے اچھے نمبر آتے تھے وہی بچہ کہتا تھا ڈاکٹر یا انجینئر. وہ کیا چیز تھی جو اس خواہش کو تخلیق کر رہی تھی؟ عادتی دماغ, سیکیورٹی کی طالب ایگو. تم نے زندگی میں جو کیا, جو پیشے چنے, جو رشتے بنائے, کبھی سوچو ان کے بارے میں. کیا وہ تمہارا شعوری انتخاب تھے یا معاشرے میں بنے رہنے کے خوف نے تم سے وہ سب کرایا ہے؟ اگر تم آگاہ ہوتے, اویئر ہوتے, شعور کا شعلہ جلا کر جیتے, تو کیا وہی فیصلے کرتے جو تم نے آج تک کیے ہیں؟ یہی عادتی دماغ ہے ایگو, یہی سماج ہے ایگو. یاد رکھنا, ایگو میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہوتا, سب سماج کا ہوتا ہے. تمہارا نام, تمہارا عہدہ, تمہارے رشتے, تمہاری ڈگری, وہ سب جو تم اپنے تعارف میں بتاتے ہو, وہ سارے کا سارا باہر کا دیا ہوا ہے, سماج کا دیا ہوا ہے. اس میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. ایک بچے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ کوئی کہتا ہے میری آنکھ ماں جیسی ہے, کوئی کہتا ہے میرا ناک دادے جیسا ہے, کوئی کہتا ہے میری آواز باپ پر گئی ہے, میری پیشانی نانی جیسی ہے, میری چال دادی جیسی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ مجھ میں میرا کیا ہے. یہی تمہاری انا ہے. کسی نے تمہیں نام دیا ہے, کسی نے تمہیں ٹائٹل دیا, کسی نے تمہیں ڈگری دی, اور دوسروں کی دی گئی اس خیرات کو تم کہتے ہو کہ یہ میں ہوں. جس کو یہ سب ٹائٹل ملے ہیں وہ کون ہے؟ جس نے یہ سب چولے پہنے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہی دیکھ سکتا ہے کہ جو جاگا ہوا ہے, جو باشعور ہے, جو کانشیس ہے, جو ذہین ہے, جو آگاہ ہے, جو بیٹھ کر یہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ میں بچہ تھا تو میری خواہشیں یہ تھی, میں جوان ہوا ہوں تو میری خواہشیں یہ ہیں. یہ کیسے ہوا؟ میں بچہ تھا تو میرے مطالبے یہ تھے, میں جوان ہو گیا ہوں تو میرے مطالبے یہ ہیں. جو خوش بیٹھا ہوا تھا اور کوئی سامنے سے ناپسندیدہ بندہ گزر گیا اور وہ ناخوش ہو گیا, تو اس نے سامنے والے کو نہیں خود کو دیکھا کہ آخر اس بندے کے سامنے سے گزر جانے سے میرے ذہن میں وہ کیا پروسیس ہوا ہے جس نے مجھے ناخوش کر دیا ہے. یہ ہے آگہی کا دیا سنبھالے ہوئے الرٹ آدمی. یہ بندہ کبھی انا سے نجات کا سوال نہیں کرے گا, اندھیرے کو مکے نہیں مارے گا, بلکہ اپنی روشنی کو بڑھائے گا جو اندھیرے کو نگل جائے گی. دھندلکے میں رسی پڑی سانپ دکھائی دے تو اس سے ڈرنے کا سوال نہیں ہے. ساری رات اس پر ڈنڈے برسانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ضرورت ہے ایک چیز کی کہ اٹھو اور لائٹ جلا دو. سانپ رسی ثابت ہو جائے تو کیا پھر بھی تم ڈرو گے؟ کیا پھر بھی اس سے بھاگو گے؟ کیا پھر بھی اس کو پیٹو گے؟ اناج سے نجات کے لیے اناج سے مت لڑو, شعور کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. الرٹ رہو, ہر لمحے میں پریزنٹ رہو. اندھیرے کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو روشنی کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. انا کے ساتھ
کچھ کرنا ہو تو شعور کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا۔